السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ آج کے درس کا موضوع ہے رمضان اور دعا۔ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی، آیت نمبر 186۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بالکل ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون، بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں، مجھ پر ایمان لائیں، یہی ان کے لیے خیر اور بھلائی کے باعث ہے۔ اس آیت کریمہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے بیچ اور درمیان میں لایا ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ اس سے قبل بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان المبارک کے احکام و مسائل، روزے کے ضروری مسائل کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان المبارک روزے کے ضروری احکام و مسائل کو بیان فرمایا۔ بیچ میں دعا سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت کریمہ کو کیوں لایا؟ دراصل اس میں اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ دعا کا رمضان المبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے، لہذا جسے رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اس ماہ مقدس میں خوب اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا فرمائی ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود اس کے روزے کا اہتمام نہ کرے یا ان میں کثرت سے توبہ اور استغفار نہ کرے اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ اگر ہماری زندگی میں آتا ہے تو دعاؤں کا سلسلہ مزید بڑھا دینا چاہیے۔ جس طرح سے ہم اور آپ عام دنوں میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، رب کے دربار میں اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اس ماہ مقدس کی مناسبت سے اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے۔ بالخصوص اس ماہ مقدس کے ان اوقات اور گھڑیوں کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے جن اوقات اور گھڑیوں میں دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں، جیسے افطاری کے وقت، اس وقت میں ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین قسم کی دعائیں ایسی ہیں کہ وہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، وہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ان تین قسم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے الصائم حین یفطر، ایک روزے دار جب افطار کے لیے بیٹھتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں اللہ رب العالمین سے وہ مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مانگ کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح سے عام دنوں میں ہم اور آپ وقت سحر میں بیدار نہیں ہو پاتے ہیں، اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمارے لیے کتنا سنہرا موقع ہے کہ وقت سحر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ سحری کھانے کے لیے ہم اور آپ بیدار ہوتے ہیں، اس موقع سے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ عام دنوں میں ہمارے لیے جاگنا اور بیدار ہونا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے، اور ایسے لوگوں کی شان اور عظمت کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے جو وقت سحر میں بیدار ہو کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں۔
وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کے نیک بندوں کی یہ پہچان رہی ہے اور اللہ کے صالح بندوں کا یہ وصف رہا ہے اور یہ ان کی امتیازی شان رہی ہے کہ وقت سحر میں بیدار ہو کر کے اللہ رب العالمین سے دعا اور مناجات میں لگے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں۔ قبولیت دعا کے اوقات میں سے یہ ایک اہم ترین وقت ہے۔ خود اللہ رب العالمین اپنی شایان شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نزول نہیں فرماتا بلکہ رب کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ نظریہ غلط ہے، یہ نظریہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شایان شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اب کیسے نزول فرماتا ہے اس کی کیفیت کی طرف ہمیں نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان کے مطابق نزول فرماتا ہے۔ ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ، ہر رات، چاہے وہ رمضان مبارک کی رات ہو یا اس کے علاوہ کی رات ہو، ہر رات میں اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے اس میں اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے اور اللہ رب العالمین ایک ندا لگاتا ہے، جس ندا پہ آپ اگر غور کریں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں ملتا، راہ دکھلائے کسے رہرو منزل ہی نہیں ملتا۔ اللہ ندا لگاتا ہے، من یسألنی، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے فأعطیہ، میں اسے عطا کروں، من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی جو مجھ سے استغفار کرے میں اسے بخش دوں۔ یہ اللہ رب العالمین ندا لگاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ایک سنہرا موقع ہے کہ اللہ رب العالمین جس وقت آسمان دنیا پر نزول فرما کر کے یہ ندا لگاتا ہے، اس وقت ہم اور اللہ رب العالمین سے مانگیں، اللہ رب العالمین سے سوال کریں، اپنی مرادیں رکھیں، اپنی حاجتیں رکھیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو رزق کی ضرورت ہے، آپ کو علم کی ضرورت ہے، آپ کو عقل و فہم کی ضرورت ہے، آپ کو دنیا کی ضرورت ہے، آخرت کی ضرورت ہے، جہنم سے بچنے کی آزادی کی فکر آپ کے اندر ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین سے مانگے۔ اللہ رب العالمین دینے کے لیے ندا لگاتا ہے کوئی؟ میں دینے کے لیے تیار ہوں، لینے کے لیے کوئی تیار ہے؟ اور افسوس کی بات ہے اللہ دینا چاہتا ہے مگر ہم لینا نہیں چاہتے۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے لیکن ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو یاد کریں اس رمضان المبارک کی مناسبت سے، جب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور راتوں کی طرح اس رات کو بھی اللہ رب العالمین رمضان المبارک کی مناسبت سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اس دعا کی بڑی اہمیت ہے، اس دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ دعا عبادت ہے۔ اب جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں سب سے پہلے کس عبادت کی تعلیم دی گئی؟ کون سی عبادت سکھلائی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تخلیق کے بعد؟ وہ ہے دعا۔ دعا، الدعا هو العبادہ، دعا ایک عبادت ہے۔ سب سے پہلی عبادت جس چیز کی تعلیم دی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو وہ ہے دعا، وہ ہے عبادت، دعا والی عبادت۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو اپنے رب سے آپ دعا کریں، اپنے رب سے آپ مانگیں۔ وہ رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اگر کوئی رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آ جاتا ہے، میں کیسے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دوں، کیسے میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ ان ربکم حی کریم، تیرا پروردگار بڑا حیا والا ہے۔ یستحی من عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے حیا کرتا ہے۔ ان یرفع الیہ یدیہ، کہ کوئی اس کی جانب ہاتھ پھیلائے، فَيَرُدُّهُمَا صِفْرًا، اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص پر غضبناک ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا، جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مانگتا ہے، اللہ کو مشکل کشا نہیں سمجھتا،
حاجت روا نہیں سمجھتا اور اللہ سے سوال نہیں کرتا، ایسے شخص پر اللہ رب العالمین غضبناک ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ تو کیا آپ اللہ رب العالمین کے غضبناکی کو دعوت دینا چاہتے ہیں دعا سے اعراض کر کے؟ نہیں، دعا سے اعراض نہ کریں، دعا کو آپ اپنی عبادتوں کا مغز بنائیں۔ آپ غور کریں، اسلام کی جو بنیادی ارکان ہے، ان ارکان میں سے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں ایک چیز کیا ہے؟ الصلاۃ بھی ہے، الصلاۃ بھی ہے، نماز بھی ہے۔ یہ دین اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ اس نماز پر آپ اگر غور کریں گے تو یہ پوری نماز دعا پر مشتمل ہے، پوری نماز دعا پر مشتمل ہے، وضو سے لے کر کے سلام پھیرنے تک پوری نماز دعا پر مشتمل ہے۔ گویا اس پوری عبادت کا جو مغز ہے، جو روح ہے، جو جان ہے، وہ دعا ہے۔ آپ وضو کریں گے، وضو کی دعا کا اہتمام کریں گے، وضو سے فارغ ہوں گے، وضو کی دعا کا اہتمام کریں گے، نماز شروع کریں گے اس کے لیے دعا کا اہتمام کریں گے، دوران نماز آپ دعائیں کریں گے، جب سلام پھیریں گے تو سلام کے بعد بھی آپ دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ تو یہ پوری جو عبادت ہے نماز، یہ پوری عبادت دعا پر مشتمل ہے۔ اس رمضان المبارک کے جو آخری عشرے ہیں، اس آخری عشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رات رکھا ہے، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر کی تمام تر خیر و بھلائی کو سمیٹنے کا جو نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ کوئی اور نسخہ نہیں، وہ دعا ہے، وہ دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے اللہ کے رسول نے جو نسخہ بتایا، وہ نسخہ دعا ہے۔ یہ ہے دعا کی اہمیت۔ ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت مہینے کی مناسبت سے اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں کریں، آپ توبہ کریں، استغفار کریں، آپ سے جو غلطیاں ہو چکی ہیں، جو گناہ صادر ہو چکے ہیں، چاہے وہ کبائر گناہ ہی کیوں نہ ہو، بڑے بڑے گناہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو آپ کے گناہوں سے پاک اور صاف کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا اللہ ہم سبوں کو کثرت دعا کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔